السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج الحمدللہ ہم مسنون دعاؤں کا کورس اسٹارٹ کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دعا کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج اور اس کی ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دعا کرنا واجب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دعا کرنا کتنا ضروری ہے اور دعا نہ کرنے کا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سوال پر خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور عاجزی سے دعا کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور انہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں گے آپ کہ کسی سے کوئی چیز مانگو تو دوسرے دن تو ان کا جو ہے دینے کو دل نہیں کرتا، یا پھر ان کا کسی نہ کسی طرح سے موڈ خراب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو محبوب رکھتے ہیں جو ان سے دعا مانگتے ہیں اور انہیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم چیز دعا ہے۔ بعض اوقات دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ دعا مانگنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے، یا پھر ہم کوئی ایسی خاص مقام ہو جہاں پہ ہماری دعا صرف قبول ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، یعنی کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں اور ہماری دعا سن رہے ہیں۔ دعا کرنے والوں کو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کسی گناہ کے کام یا قطع رحمی کا مطالبہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی غلط کام کی دعا، کہ غلط کام میں ہیلپ کی دعا کہ ہماری ہیلپ کر دیجیے گا، یا پھر کسی کے لیے بد دعا ہو، تو وہ دعا اس کے علاوہ کوئی دعا ہو تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو جلدی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ہمیں ملے گا، یا اس دعا کے بدلے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یعنی کہ کوئی مصیبت نعوذ باللہ ہم پر آنے والی ہو اور اس دعا کے ذریعے وہ ہماری مصیبت ٹل جاتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں۔ ویسے تو دعا ہر وقت ہی قبول ہوتی ہے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مخصوص ایسے کون سے اوقات ہیں جن میں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ تو رات کا آخری تہائی حصہ جب اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نازل ہوتے ہیں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی کہ تہجد کا وقت۔ اذان کے بعد، وضو کے بعد، سجدے کی حالت میں اور دوران سفر دعا قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن، خاص کر دن کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ شب قدر کی رات جو بھی دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، تو ان کی وجوہات بھی دیکھ لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی دعا کرنا، یعنی کہ جیسے کہ ہم درباروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ واسطہ تو اللہ تعالیٰ کا دیتے ہیں لیکن دعا کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں بلا وجہ تفصیل، یعنی کہ جیسے جہنم کی گرمی سے، اس کی تنگی سے، اس کی تاریکی سے پناہ مانگنا، اتنی تفصیل کے بجائے اگر ہم صرف جہنم کی آگ بول دیں یا پھر جہنم کی آگ سے پناہ بول دیں تو بھی کافی ہے۔ مسلمان کا اپنے آپ پر بد دعا کرنا یا کسی اور پر ناحق بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ گناہ یا قطع رحمی کی دعا کرنا، دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنا، جیسے یہ کہنا کہ میں نے دعا تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی، دعا سے اکتا جانا، وہ اس طرح کے تھک کر دعا کرنا چھوڑ دینا، یعنی کہ تھک جانا دعا سے اور دعا کرنا چھوڑ دینا، تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل غافل سے دعا کرنا۔ اچھا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کار کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کو سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ اس کے بعد توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اپنے دل میں گناہوں کا اعتراف اور معافی طلب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم انہی دعاؤں کا انتخاب کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ثابت ہیں، یعنی کہ جو دعائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی وہی دعائیں کریں۔ اس کے بعد دعاؤں کے اختتام پر بھی درود پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، دعا کے سٹارٹ میں بھی ہم نے درود کو دیکھا تھا اور لاسٹ میں بھی، دونوں جگہ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ درود کے بارے میں یہاں پہ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دعا کر رہا تھا جبکہ اس نے دعا سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر آپ نے اسے بلا کر یا کسی اور سے فرمایا جب تم میں کوئی شخص نماز کے آخر میں دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، یعنی کہ التحیات پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے۔ دیکھیں ہماری نمازوں کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہے کہ التحیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہمیں دعا کرنی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات جو کہ اور بھی ہیں التحیات کے علاوہ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں یاد کریں گے، پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد درود شریف، جس کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس کورس میں ہم وہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو استقامت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔